الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاشرے کی اصلاح بھی سکھائی ہے کہ معاشرے کے اندر توازن اور اچھا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، کیسے وجود میں آ سکتا ہے۔ تو اس میں کئی احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ معاشرہ اس طرح درست ہو سکتا ہے، یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے تو معاشرہ ہمارا درست ہو جائے گا۔ اسی کے ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار خصلتیں جس شخص کے اندر یہ پائی جائیں تو وہ ہو بہو منافق ہے یا پکا ٹھکا منافق ہے، اور اگر ان چار خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی اس میں پائی جاتی ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، تاوقت کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے، یعنی کہ اس سے توبہ نہ کر لے۔ تو اس میں پہلی خصلت یہ ہے کہ جب وہ شخص کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسری یہ ہے کہ جب وہ معاہدہ کرے، عہد کرے، وعدہ کرے تو بے وفائی کرے، وعدہ خلافی کرے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب جھگڑے پہ بات آئے تو اس کے اندر فاجرانہ حرکتیں کرے، یعنی کہ گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ تو یہ چار خصلتیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہو بہو منافق ہے۔ دیکھیے، اگر امانت دار ہو جائے تمام کا تمام معاشرہ تو ایک توازن قائم ہو جائے گا۔ یہ معاشرے کا حصہ ہے امانت داری۔ اگر جس معاشرے کے اندر، جس ملک کے اندر، جس جو ہے سوسائٹی میں اگر معاشرہ کے اندر جو ہے یہ امانت داری شروع ہو جائے تو وہ معاشرہ کہاں ترقی کرے گا۔ اور اسی طرح اگر جھوٹ ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ بھی ترقی کرے گا، کیونکہ جھوٹ جب نہیں بولا جائے گا تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ وہ کیسے؟ کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کام کل کروں گا، آج کروں گا، جھوٹ بول رہے ہیں اس میں کہ کل کرنا تھا، کہہ رہے ہیں کل ہو جائے گا آپ کا کام، 4 دن گزر گئے، کام نہیں کیا، جھوٹ بولا اس نے۔ یا تو وہ کام ہوا نہیں یا اس جھوٹ کو اس نے پھیلایا، یعنی کہ پہلے سے ارادہ ہی نہیں تھا اس کا کہ وہ کام کرے گا۔ یہ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ عہد، وعدہ خلافی کرے، بے وفائی کرے، معاہدہ کرے اور پھر بے وفائی کرے، وعدہ خلافی کر لے۔ تو وعدہ خلافی کہ آج مال دوں گا، نہیں دے رہا، آج پیسے دوں گا، نہیں دے رہا، تو یہ وعدہ خلافی، یہ بھی نفاق کی یہ ایک ایک خصلتیں ہیں، یعنی کہ ایک ایک نشانی ہے نفاق کی، منافق ہونے کی۔ اگر ایک پائی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک پائی جائے تو پھر بھی وہ ایک ہے تاوقت کہ اس سے توبہ نہ کرے، یعنی کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اور جب جھگڑے پہ آئے تو گالم گلوچ کرنے لگے۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، ذرا سی بات ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے سامنے والا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خصلتیں بتائی ہیں کہ یہ 4 خصلتیں اگر کسی میں پائی جائیں کہ جب وہ کیا کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، امانت آ گئی اس کے پاس، اب اس کے اندر خیانت شروع، کیا وہ چیز کو جو ہے نا توڑ دیا یا اس چیز کو خراب کر دیا یا اس کو استعمال کر لیا، تو خیانت ہے۔ استعمال کرنا بھی خیانت ہے۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو استعمال کرنا ہے یہ تو خیانت نہیں ہے، ہاں حالانکہ خیانت ہے۔ تو یہ چیزیں اگر نہیں نکلیں گی تو معاشرہ درست نہیں ہوگا، اور جو شخص ان خصلتوں کا حامل ہوگا وہ منافق کہلائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔